والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ڈاکٹر شہناز صاحبہ کا اور دیگر جتنے اہل علم حضرات تشریف فرمائے سب کا شکر گزار کہ آپ نے اتنے خوبصورت موضوع پہ چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا. اب یہ کوئی ڈیبیٹ کا پروگرام تو خیر نہیں ہے، لیکن اسد صاحب نے جو ایک بیان فرمایا اس پہ تھوڑا سا بس میں ایک ضروری تبصرہ سمجھتا ہوں. اصل میں حضرت کی اسپیچ سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے یہ فرقے کی باتیں کرتے ہیں میں ان سے متفق ہوں 100%. میں چاہتا ہی ہوں کہ یہ چیزیں ہوں، لیکن اختلافات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک اصولی اختلاف ہوتے ہیں، فروعی اختلاف ہوتے ہیں. حضرت کی اسپیچ کا خلاصہ فروعی اختلافات پر ہے. جتنی مثالیں آپ نے پیش کی وہ فروعی اختلافات کی تھیں جن پہ اکابر نے بالکل درگزر سے کام لیا. لیکن جب اصولی اختلاف ہوا تو مسیلمہ کذاب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جہاد فرمایا. اس طرح منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، باقاعدہ ان کے خلاف جہاد ہوا. حالانکہ عمر فاروق کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ کلمہ گو ہیں، کیا آپ کلمہ گو کے خلاف جہاد کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی زمانۂ رسول میں جوتی کے ایک تسمے کے برابر بھی زکوٰۃ ادا کرتا تھا اور اب اس کا انکار کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص نے، ایک بدتمیز منافق نے یہ کہا ہے محمد انصاف سے کام لے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، کیا رسول اللہ اجازت دیں میں اس گستاخ کی گردن اڑاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس کو چھوڑ دو، اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، اور یہ اتنی کثرت سے قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن پڑھنے کو معمولی گمان کرو گے، لیکن یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں، اسے وضاحت مجھے کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی، کیونکہ اس جو حضرت نے تقریر فرمائی حالانکہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا. میں نے جو نتیجہ نکالا کہ جو ہر زمانے کے متقی، پرہیزگار، اہل علم، علماء، مفتیان کرام، مجتہدین جیسے مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں اختلاف کیا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلق قرآن کے مسئلے پہ کیوں اختلاف کیا تھا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ثابت، وہ اصولی اختلافات تھے. ہم جب اس قسم کے جو یکسر خصوصی طور پہ ینگ جنریشن کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ ان کا ذہن بنانا کہ دیکھیں یہ مولوی لڑتے رہتے ہیں آپس میں، کیونکہ اس کی نسبت صرف مولویوں کی طرف جائے گی، اور بچے فوراً یہ ذہن بناتے ہیں کہ ہاں دین کے اندر بالکل اختلاف ہونے نہیں چاہیے. حالانکہ اصولی اختلاف میں نو کمپرومائز ہے، تو آپ کے نبی نے ہمیں سکھایا، خلفائے راشدین نے سکھایا، تو اس چیز کو پیش نظر رکھیں. لیکن یہ ضرور حضرت نے جو فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اس کو ہمیں یوں ضرور سمجھنا چاہیے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس اختلاف کو بغیر مکمل طور پہ سمجھے کسی کے بارے میں کمنٹس پاس کریں اور رسپیکٹ کریں کسی کی. یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے. یہ کام علماء کو چھوڑ دیں، اور علماء کو بھی چاہیے کہ عوام میں نہ کریں بلکہ ٹیبل ٹاک سے مسائل حل کریں، کیونکہ عوام الناس اس کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. اگر حضرت کو میری یہ کوئی جسارت بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں. ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. سیرت نبی اور عصری تقاضے. بظاہر یہ ایسا موضوع لگتا ہے کہ شاید کچھ نئے زمانے کے نئے تقاضے پیدا ہوئے ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے سیرت رسول کا نفاذ بہت ضروری ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی تقاضا اب قیامت تک نیا نہیں پیدا ہو سکتا. یہ وہی تقاضے ہیں جو زمانے رسول میں تھے، اور نبی کریم نے ان تقاضوں کے مطابق اللہ کی تعلیم کی روشنی میں تمام معاملات کر کے دکھا کے ان تقاضوں کے مطابق حل پیش فرما دیے. کوئی بھی آپ نیا تقاضے کا نام لیں، ابھی بیٹھے بیٹھے لیں، میں اس کو جوائن کر دوں گا. بالکل جو زمانے رسول کے اندر چیلنجز تھے ان شکلیں بدلتی ہیں، چیز وہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو سیرت کہتے کس کو یہ دیکھتے ہیں. اس کے لغوی اور اصطلاحی بحثوں میں پڑے بغیر آسان الفاظ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اگر آپ کتب اٹھا کے پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، آپ کے اقوال اور
آپ کے افعال، ان سب کے اوپر سیرت کا اطلاق ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سیرت رسول کو نافذ کریں تو اس کا مطلب ہے ہر چیز نبی کریم کے عمل سے تو ثابت نہیں ہوگی۔ بعض اعمال سرکار نے اختیار نہیں کیے لیکن اپنے امتیوں کو اس کی تعلیم ضرور دی ہے، وہ افعال و اعمال ہمیں آپ کے اقوال سے ملیں گے۔ اسی طرح خصوصاً بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے بہت سارے کام ایسے ہیں جو خود نبی کریم کو کر کے دکھائیں گے۔ اس کے لیے آپ نے اپنے صاحبزادی امہات المومنین جتنی تھیں اور اس کے علاوہ صحابیات، ان کو ایسی تعلیم دی، ان کو رول ماڈل بنا دیا، گویا کہ سرکار کے اقوال کے مطابق پھر ان کے احوال کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اس میں بھی گائیڈ لائن مل جائے گی۔ اسی طرح سرکار کے احوال، بعض اوقات سرکار کی حالت کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اس سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اور اپنے طرز عمل کو چینج کیا ہے۔ اب جیسے حضرت ایک مجھے نام ذہن میں نہیں رہا، انہوں نے بہت پیارا جملہ کہا تھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے موجودہ دور کی جو بگڑی ہوئی حالت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہو گئے ہیں باتوں کے غازی۔ برا نہیں مانیے گا، ہم ہیں باتوں کے غازی، عمل کی طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ اقرار کریں گے کہ ہمارا معبود سب سے کامل، سب کے معبود باطل، ہمارے نبی سب سے کامل، باقی نبی ان سے نچلے درجے کے رہے، تعلیمات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اور فضائل اور اوصاف کے اعتبار سے۔ وہ کتاب اللہ قرآن پاک پچھلی آسمانی کتابوں سے سب سے زیادہ کامل، ہمارا مذہب اسلام پچھلے تمام مذاہب سے زیادہ کامل، لیکن ہم نے ان تمام کمالات والی ہستیوں یا چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد کتنا کمال حاصل کیا، ذرا یہ دیکھیں۔ ہم سیرت رسول کو خود اپنے اوپر مکمل طور پہ نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں حضرات کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ خود اگر ایک پروفیسر کلاس میں کھڑے ہو کر سیرت رسول کا، نبی کریم کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہو طلباء کے سامنے اور اسے حقارت سے پیش کر رہا ہو کہ یہ مولوی بھی تک مسواک میں لگے پڑے ہیں، ارے بھائی دور جدید آ گیا ہے، اور سرکار کی دیگر چیزوں کا مذاق اڑائیں۔ کیونکہ میں 30 سال سے ورکنگ کر رہا ہوں اور مجھے ہر شعبہ زندگی کا فرد ہم سے رجوع کرتا ہے مسائل۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں 30 سال سے ورکنگ کر رہا ہوں، 19 سال سے تو میرا پروگرام احکام شریعت چل رہا ہے ٹی وی پر۔ حسین ترین عورت کو بٹھا دیں سہ کے بعد، لوگ کہیں گے اس کا چہرہ بدلو، اور یہ داڑھی اور امامے والا 19 سال سے پروگرام کر رہے ہیں، تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ رکھ دیں تو وہاں پہ مجھے ایوارڈ مل جائے گا۔ ہر شعبہ زندگی کا فرد ہم سے رجوع کرتا ہے، ہمیں معلوم ہے کس شعبے میں کیا کام ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ ہر ایک ایسا نہیں ہے، ہر شعبے میں، علماء کے شعبے میں بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ میں کسی کو خاص میں فرد کی نشاندہی نہیں کر رہا، لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس طرح کی کانفرنسز ہو گئی، ہمارے پروگرام ہو گئے، اس کے بعد ہماری عادت کیا ہے، باہر نکل کے یاد بھی نہیں رہتا ہم نے کیا سنا تھا، اتنے یاد رکھیں گے جس میں آپ کو نمبر ملیں گے یا آگے چل کے آپ کو کوئی دنیاوی بینیفٹ حاصل ہونے والا ہو، وہ چیزیں آپ نوٹ کریں گے۔ اور بعض تو ہمیں لوگ بعض کہتے ہیں مصعب اس پہ کوئی نصیحت لکھ دیں، میں کہتا ہوں نصیحتوں میں لکھ دوں گا، لیکن مجھے پتا ہے تمہیں کچھ دن بعد یہ بھی نہیں پتا ہوگا ڈائری کہاں پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ لکھوانا اور لکھنا یہ سب ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا ہوتا کہاں لکھا، اس لیے کہ ہم نے اپنی شخصیت کو چینج کرنے کے بارے میں غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی اب اس دور میں بہت مشکل ہے کہ سیرت رسول کے مطابق مکمل طور پہ چلا جا سکے۔ کیا اللہ اس کے رسول کو نہیں معلوم تھا؟ اللہ تعالیٰ تو کیا جو کچھ ہونے والا ہے سب ازل سے جانتا ہے۔ اس نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہر دور اس کے پیش نظر ہے، طبیعتیں اللہ نے بنائی ہیں، مشکلات اللہ نے بنائی ہیں، ان کے حل بھی اللہ نے پیدا فرمائے۔ وہ رب جانتا ہے کہ قیامت تک میرے حبیب کی سنت پر، میرے حبیب کے طریقے پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہے گا وہ ہیلے بہانے کر کے نہیں ہوگا۔ تو ایک تو ہم اس کو ناممکن سمجھتے ہیں، بعض لوگ ان چیزوں کا مذاق اڑا کر جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں ثابت کرتے ہیں کہ میری سوچ، میری فکر، میری عقل، میرا تجربہ، میری تعلیم وہ سب سے اوپر ہے۔ اور ہم جیسے داڑھی امامے والوں کو تو انتہائی حقارت کے ساتھ باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے ہم تو گاؤں سے اٹھ کر اور کہیں جنگلوں سے اٹھ کر آ گئے۔ میں کراچی کا پیدائش ہوں، کیمیکل انجینئر ہوں، میں نے بہت عرصے بعد دین کو جوائن کیا باقاعدہ، اور آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یونیورسٹی ہم نے دیکھی، کالج کا ماحول ہم نے دیکھا ہے، اسکول کا ماحول ہم نے دیکھا ہے، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ میں کر سکتا ہوں،
اس طرح اور بہت سارے داڑھی والے. لیکن بعض اوقات خاص طور پر ایسے لوگوں کا اس انداز سے مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بچے ان کی تو پیروی کرنا ہی چھوڑ دیں. اب ہو گئی یہ حضرت، اب ان حضرت کی سوچ جدید کو اختیار کریں. آپ یہ بتائیں گے دین کیا ہے، یہ بتائیں گے قرآن کیا ہے، یہ بتائیں گے حدیث کیا ہے، یہ بتائیں گے کہ سیرت کا کون سا پہلو اختیار کرنا چاہیے اور کس پہلو کو آج آپ دقیانوسی اور پرانا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کے نظر انداز کر دیں. بیٹا جدید دور میں چلو. جدید دور میں چلنے کا یہ انجام ہے ہمارے ہاں جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے. حکومت کو آپ بلیم کر رہے ہیں. ہمارا جوڈیشری سسٹم ہمارا دیکھ لیجئے، ہماری اسمبلیوں کے حالت دیکھ لیں، ہمارے اور شعبہ زندگی دیکھ لیجئے. کس شعبہ زندگی کے اندر بگاڑ نظر نہیں آ رہا؟ ہماری ازدواجی زندگیاں آپ دیکھ لیجئے. میں جانتا ہوں کتنے ایسے جو آپ کے سامنے بیان کریں، آپ کے سامنے باتیں کریں تو آپ کے کیا اخلاق ہے حضرت، کیا کتنا شستہ لے جائے، اور گھر میں سلطان رائی بنے ہوئے ہیں. جا کے بیوی کو ماں بہن کی گالیاں وہ دیتے ہیں، بچوں کے سامنے ان کو مارتے ہیں، ان کی عزتیں اتار کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں. کیا فائدہ آپ کے لاحق سابقے لگانے کے، ڈاکٹر پروفیسر اور فلاں اور فلاں؟ آپ نے سیرت کو خود اپنے اوپر نافذ نہیں کیا. صرف آپ اپنے قول سے، اپنے اقوال سے، اپنی باتوں سے بچوں کو متاثر کر کے یا حاضرین کو متاثر کر کے چلے جائیں تو اس کی وجہ سے آپ کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہماری گفتگو کے جواب میں ہمیں انعامات نہیں دے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. اس کا مطالعہ کرو، اس کے مطابق اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالو. تو ہمارا جو بگاڑ نظر آ رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے سیرت رسول کو صرف باتوں تک اور کتابوں تک رکھ لیا. مقالہ جات لکھیں، آپ تھیسس تیار کریں اتنے مشکل الفاظ میں کہ عوام کے سامنے رکھ دیں تو اس کو سر کے اوپر سے گزر جائے. اس کے اوپر آپ پی ایچ ڈی کریں، ایم فل کریں، اس کے بعد اس کو چھاپ کے عوام کے حوالے کریں، سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کے بعد آپ کو ڈگری مل جائے، اس کے بعد ہم خود اپنے آپ کو عمل سے آزاد تصور کرنا شروع کر دیں. اسی سے خرابی پیدا ہوتی ہے. آپ ہیں قوم کے معمار، آپ ہیں کل کے رول ماڈل. اگر آپ اسی طرح سیرت رسول کو بوجھ سمجھ کے پس پش پھینکتے رہیں گے اور خالی باتوں کے اوپر ہم اس کو لے کے چلتے رہیں گے، کل اپنی نسلوں کی اصلاح کیسے کریں گے آپ؟ حضرت نے بالکل ٹھیک کہا. آج اتنا جنریشن گیپ آ گیا ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک بچہ ایک کمرے میں گھسا ہوا اپنے کمپیوٹر لے کے، موبائل لے کے، دوسرا وہاں، تیسرا وہاں. بعض اوقات تو ہفتے ہفتے گزر جاتے ہیں کہ شکل نظر نہیں آتی. سرکار کی سیرت، سرکار کے اقوال تو اس چیز کی تعلیم نہیں دیتے. یہ ہم نے کیا ہے. جتنا ہم راہ فرار اختیار کریں گے اپنے دین سے، جتنا اپنے نبی کی باتوں کو اور آپ کے افعال و اقوال و اعمال کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینکتے رہیں گے اور اسے دقیانوسی قرار دیتے رہیں گے، جتنے سمجھدار بنیں گے، اتنے یاد رکھیں اولاد کا غم تو آیا آیا اور ازدواجی زندگی عذاب بنے گی. پرسکون زندگی شریعت پہ چلے بغیر، نبی کریم کے احکام اختیار کیے بغیر نہیں ہو سکتی. اب چند ہم سیرت کے پہلو دیکھتے ہیں احتسابانہ طریقے سے. یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. اگر میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہوں تو مجھے اپنے سامنے ایک آئینہ رکھنا چاہیے. اگر میرے سر پہ امامہ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، تو یاد رکھیں یہ داڑھی امامہ اسلام میں ہے، اس میں پورا اسلام داخل نہیں ہو گیا ہے. ایسی بہت سی بچیاں یہاں پہ برقع پہنے ہوئے نقاب کیے ہوئے ہیں. اسلام میں برقع ہے، برقعے میں اسلام داخل نہیں ہو گیا ہے. اگر میں چہرے پہ داڑھی، سر پہ امامہ ہے اور گھر جا کے بد اخلاقیاں کروں، گالیاں بکوں، میں فوش چیزیں دیکھوں، میں کسی کی رسپیکٹ نہ کروں، اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی نچلے طبقے کے شخص کو ڈانٹوں ڈپٹوں اور اس کو سب کے سامنے ذلیل کروں، تو یہ داڑھی مجھے آخرت میں کوئی نفع نہیں دے گی. ایسی جو بچی اگر برقع کرتی ہے لیکن گھر جا کے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزیاں کرتی ہے، اپنے خاندان کے کم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ حقارت کے ساتھ گفتگو کرتی ہے، فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی اور سخت لہجے کے ساتھ گفتگو کرتی ہے یا کرتا ہے، تو پھر آپ کو کیا نفع ملے گا آخرت میں، یہ بتائیے. تو اصل چیز یہ ہے کہ